السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج عامی پبلک اسکول کے سانحے کو 10 سال گزر گئے ناظرین۔ اس حوالے سے پشاور میں ایک تقریب ہوئی جہاں اے پی ایس کے والدین نے اپنے شہید بچوں کو پھر سے یاد کیا۔ وہ دن آج بھی یاد ہے اور زندگی بھر یاد رہے گا، اس کو ہم بلا نہیں سکتے۔ آج وہ والدین آج بھی رو رہے ہیں، میں نے آج بھی ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک بات جو کہ ہمیں امید دیتی ہے وہ یہی ہے کہ اس واقعے نے ہمیں متحد کیا اور اس کے بعد ہم بطور قوم ابھرے اور ہر ایک جو ایشو آیا ہم نے اس کو اپنا ایک قومی مسئلہ سمجھا اور اس کی وجہ سے ہم نے آپریشن ہمارے آرمی نے لانچ کیا۔ آج قومی اسمبلی میں بھی اس سانحے کے حوالے سے ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی ہے جس میں بچوں کی بہادری پر خراج تحسین پیش کیا گیا، لیکن ان کے والدین کو انصاف دینے کے جو وعدہ تھا وہ ریاست نے کیا تھا وہ پورا نہ ہوا، کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا اس حوالے سے۔ اس سانحے کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت نے نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا اور فوجی عدالتیں بنی جن کو توسیع بھی ملی۔ ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ خفیہ رہی اور والدین کا الزام ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ یا فرار ہو گئے، جیسے کہ تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان۔ تحقیقات کا شور زیادہ بلند ہوا تو واقعے کے 4 سال بعد پشاور ہائی کورٹ کے جونیئر جج جسٹس ابراہیم پر مشتمل ایک رکنی جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا۔ اس کمیشن نے 2 سال کے بعد 525 صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی، لیکن اس رپورٹ کو پیش کروانے کے لیے بھی سپریم کورٹ جانا پڑا اور اس کے حکم کے باوجود آج تک کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر نہ آ سکی، اور اب تو رپورٹ تیار کرنے والے جسٹس ابراہیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بن کر ریٹائر بھی ہو گئے، لیکن ان کی تیار کی گئی رپورٹ اور اس میں چھپے حقائق سامنے نہیں آ سکے، اور آج بھی ماں باپ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں۔ مشکل سے بڑے تگ و دو کے بعد 2018 میں جو کمیشن نام نہاد، میں اس کو کمیشن کہتا ہوں کہ وہ اس کا اعلان ہوا، پھر اس کی رپورٹ اور ساری جو اس کی انویسٹیگیشن تھی وہ 2 مہینے میں کنکلوڈ ہونی تھی۔ بدقسمتی سے بہت کوشش کی گئی اس رپورٹ میں بھی کہ وہ ادارے، وہ لوگ جن پہ پہلے دن سے ہی ہماری انگلیاں اٹھ رہی تھی، ہم ان کو قصوروار گردان رہے تھے، ان کو بچانے کی کوشش کی گئی، ٹوٹا پوٹا یا جو سے بھی بچانے والا، اس میں بھی ان پر بات آتی تھی کہ ان میں ذمہ دار ہیں، انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں، انہوں نے نیگلیجنس یا بلنڈر کیے ہیں وہ ادارے، تو حالانکہ وہ اس کے لیے بھی راضی نہیں تھے کہ اپنے وہ جو چھوٹے موٹے ماتحت آفیسر ہیں ان کو سزا کے لیے پیش کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ٹوٹا پھوٹا کمیشن کا رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے لاپتہ ہو گیا۔ اے پی ایس میں جو بچے شہید ہوئے ان کے والدین کی آپ بات سن رہے تھے ناظرین، اگر ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اب ان والدین کو اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگنے پر احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے، اور احتجاج کرنے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی باز نہ آئے تو پھر اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا ریاست اے پی ایس کے بچوں کو انصاف دینے کا اپنا وعدہ پورا کر سکے گی؟ اور اگر سیاسی محاذہ رائی کی بات کریں تو ناظرین وہاں پر بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اپنے پینل کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف وپ ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہیں، اہم لیڈر ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عامر مغر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ حکومت آپ کی ہے، چیف وپ بھی آپ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ نے آج ایک قرارداد پاس کی قومی اسمبلی کے اندر جہاں پہ آپ نے یکجہتی کا اظہار کیا بچوں کے ساتھ، بچوں کے والدین کے ساتھ، مگر ان کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے کہ جو ایک جج کے پر مبنی آپ نے کمیشن بنایا تھا آج سے کئی سال پہلے، اس کی رپورٹ تو شائع کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے 2014 میں جو یہ اے پی ایس کا ثانیہ ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کے ان چند بدقسمت ترین اور انتہائی جو آپ یہ کہیں کہ قابل افسوس واقعات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں 100 سے زائد بچوں کو، سٹاف کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جس کے اوپر پوری قوم نے جس دکھ اور ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی جو ایک بٹی ہوئی سیاسی قیادت تھی اس وقت کی، اس نے بھی اپنے عمران خان صاحب کا دھرنا جاری تھا، اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کے اس دھرنے کو ختم کر کے، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ پاکستان کی بٹی ہوئی قیادت جو پولیٹیکل فورسز تھیں، وہ اپنی تمام ذاتی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک میز پہ بیٹھے اور ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ وضع کی گئی کہ ہم نے ان تمام عناصر کا کس طرح کلا کما کرنا ہے جو پاکستان میں دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں اور اپنی انتہا پسندی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ان کے ظالم ہاتھوں سے ہمارے معصوم بچے، معصوم جو طالب علم ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ نہیں، بالکل آپ نے درست کہا سر، وہ بڑا اچھی بات تھی، مگر تھوڑا سا ذرا اس واقعے کے حوالے سے سوال صرف یہ ہے کہ جو ایک کمیشن رپورٹ چونکہ سپریم کورٹ نے تشکیل دی تھی اور اس کے کچھ صفحات جو ہیں وہ منظر عام پر آئے مگر پوری رپورٹ نہیں ہوئی۔ کر لیا ہے جی، میں اس جواب کی طرف آ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس نے ہم سب کے دل ہلا دیے ہیں، تو اس واقعے کے حوالے سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ باقی آپ کے سوال کا میں جواب بالکل دیتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد ایک بڑا افیکٹو حکمت عملی جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ اور ان پٹ کے ساتھ تشکیل دی گئی، ایک حکمت عملی وضع کی گئی اور اس نے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑا ایک مؤثر کردار جو ہے ادا کیا، جس کو لیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کر رہے تھے اور ان کی پوری ٹیم کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری ادارے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ہمارے باقی لا انفورسنگ ایجنسیز، ان کا بڑا اس میں کلیدی کردار رہا جس سے ملک میں امن بحال کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئیں۔ جی، باقی جو آپ نے بات کی ہے جی کہ کمیشن کی رپورٹ، میں اگر آپ مجھے پروگرام سے پہلے بتا دیتی تو میں اس کے لیے انفارمیشن لے کے آتا کہ وہ کمیشن کی رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے۔ جی، کمیشن کی رپورٹ مکمل ہو گئی تھی، 2020 میں مکمل ہو گئی، پھر کہا گیا کہ اس کو شائع کیا جائے مگر اس کو شائع نہیں کیا گیا، اور اب 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ رپورٹ جو ہے وہ وہیں پہ ہے، اور ماں باپ پوچھتے ہیں کہ جی ایک جج کے پر مبنی، آپ کو یاد ہوگا طارق فضل چودھری صاحب، اس کے بعد پینما کیس شروع ہو گیا تھا اور بہت لمبی اور مضبوط قسم کی JIT بنائی گئی تھی، اس کے اندر کہا گیا تھا بڑے اعلیٰ عہدوں پر افسر جو تھے ان کو تعینات کیا گیا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ ان کے لیے تو JIT پینما کے لیے، اور یہ جو APS میں بچے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے آپ سب سے جونیئر جج کے اوپر 1 مین کمیشن بنا رہے ہیں، سو وہ بھی رپورٹ بھی ان بیچاروں کو نہیں ملی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں جن کا آپ کمپیریزن کر رہی ہیں نا، کمپیریزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوگا وہ کہیں گے جی دیکھیں فلاں واقعے میں تو پاناما میں یہ ہوا، APC میں یہ ہوا، تو ہمارے ساتھ یہ کمپیریزنز نہیں ہوا کرتے، واقعات اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کی حساسیت اپنی نوعیت کی ہوتی ہے، وہ ایک بین الاقوامی واقعہ تھا، یہ ہمارا پاکستان کا ایک انٹرنل ایشو تھا۔ باقی جہاں تک بات ہے والدین کی اور ان کے جذبات کی، تو آج چونکہ آپ کے پروگرام میں شہلا رضا صاحبہ بھی تشریف فرما ہے، ان والدین کے دکھ کو کوئی اور سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، کم از کم میں اور شہلا رضا ضرور سمجھتے ہیں کہ نوجوان یا جوان اولاد اگر کسی والد کی یا والدہ کی اس دنیا سے چلی جائے تو ان کے دکھ کا، اضطراب کا کیا عالم ہوتا ہے، بالکل یہ ہم دونوں اس سے واقف ہیں، بالکل آپ نے بالکل ہم ان حادثات سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمت دے، حوصلہ دے، ان والدین سے ہمیں مکمل طور پہ ہمدردی ہے، اور میں اس بات کے اوپر بالکل بغیر کسی تعطل کے یہ کہوں گا کہ ان کے جو کوائریز ہیں، ان کے اگر کوئی خدشات ہیں، کسی کے بارے میں کوئی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ان تک ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ باقی مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے دشمنوں نے جس طرح یہ شب خون مارا دہشت گردی کے نام پہ، اور ہمارے دیکھیں میں ایک منٹ ذرا واقعہ ایسا ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے نہیں، میں آخری ایک بات اس میں کر لوں کہ جو دشمنی ہوتی ہے نا اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، دشمنی میں بھی دشمن کے بچوں کو اور عورتوں کو ہمیشہ ان کے ساتھ یعنی دشمنی نہیں نبھائی جاتی، ان پہ وار نہیں کیا جاتا،
دشمن کے بچے اور عورتوں کو بھی. جی یہ جو پاکستان کے دشمنوں نے اور دہشت گردوں نے جس طرح بچوں کے اوپر وار کیا ہے, یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا طارق صاحب, میں چاہتی ہوں کہ میں شیلا صاحبہ کو بھی, اچھا چونکہ شیلا صاحبہ نے آپ نے جو ذکر کیا نا, اس کے بعد ظاہر ہے ایک جذبات ہوتے ہیں, تو آئی لیٹ ہر کمپوز ہر سیلف. اور اس پوائنٹ پہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں آپ دونوں کو کہ ہماری طرف سے ہم اظہار افسوس کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ نے درست کہا کہ شاید وہ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے, مگر میرا خیال ہے کہ کافی لوگ یہاں پہ بچوں والے ہیں, تو دل ویسے ہی لرز جاتا ہے سوچ کے اپنے بچوں کے بارے میں. عامر مغل صاحب آپ سے پوچھوں گی, اور ادھر میری بہن جو ہے شیلا رضا صاحبہ, میں ان سے اٹینشن ذرا ڈائیورٹ کر کے میں عامر مغل صاحب سے پوچھوں گی. عامر مغل صاحب, جب بچوں کی بات آئے نا تو سب کا دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, آپ کی بھی حکومت تھی, آپ لوگوں نے کیا کوئی کورٹس نہیں بنائے, 780A فلانا ڈھمکانا, مگر ان بچوں کی سنوائی کیوں نہیں ہو سکی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جی بالکل درست بات کی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے. یہ چونکہ اس دکھ سے گزرے ہوئے ہیں, اور شیلا رضا صاحبہ بھی, ان کے جوان بچے ایک حادثے میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے جو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے اور ڈاکٹر محترمہ شیلا رضا صاحبہ نے دیکھا ہے. وہ بھی ہمارے بچے تھے جو APS میں شہید ہوئے. لیکن میں دیکھیں اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں کرنی چاہیے, پولیٹیکل کوئی اس میں بات نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ تحریک انصاف کی بھی, نون لیگ کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی, کہ امریکہ میں 9/11 ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا 9/11 نہیں ہونے دیا. انہوں نے جیسے کیسے بھی کیا, انہوں نے اپنے ملک کو محفوظ کیا. تو ہماری تو سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے نا کہ یا تو APS کے بعد پاکستان میں اس قسم کی دہشت گردی بند ہو جاتی. میں کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. سر مگر آپ کے صوبے میں ہوا نا, بچے آج بھی شہید ہو, آپ کے صوبے میں ہوا, دیکھیے کچھ آپ کے صوبے میں ہوا نا, پروونشل گورنمنٹ کی کوئی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. ہماری سیکورٹی فورسز جو ایجنسیز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جتنی حکومتیں ہیں, ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم سب کیوں نہیں دوبارہ ان کو روک سکے؟ کیا آج حملے نہیں ہو رہے ہمارے بچوں پہ؟ کیا آج ہماری مساجد میں, امام بارگاہوں میں, ہماری افواج پہ, ہماری پولیس پہ, ہماری سیکورٹی ایجنسیز پہ, سب پہ حملے ہو رہے ہیں, ہماری عوام پہ ہو رہے ہیں؟ تو یہ من حیث القوم ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج تک اس دہشت گردی کو کیوں نہیں روک سکے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مگر آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو سوچیں گے نا, بات تو یہ ہے. نہیں دیکھیں ہم نے تو ایک پازیٹیو موو لی ہے ابھی. عمران خان صاحب نے ایک پہلے 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی, اب 7 رکنی بنائی ہے. اور دیکھیں تحریک انصاف پہ ایک الزام ہے 9 مئی کا کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کروایا ہے, یعنی کہ ایز اے پارٹی کروایا ہے, یا عمران خان نے ایز اے پارٹی چیئرمین کروایا ہے. اور ایک اس حکومت پہ الزام ہے کہ 26 نومبر کو قتل عام جو ہوا ہے وہ بھی ماؤں کے بچے تھے. مجھے ان کا بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا مجھے ڈاکٹر طارق فضل صاحب کے بیٹے کا دکھ ہے, اگرچہ وہ ایک حادثے میں شہید ہوئے ہیں. اتنا ہی دکھ ہے جتنا مجھے شیلا رضا صاحبہ کے بچوں کا, اگرچہ وہ ایک حادثے میں شہید ہوئے ہیں. اور مجھے 26 نومبر والے نوجوانوں کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا مجھے APS میں ہونے والے. چلیں اب مجھے شیلا صاحبہ کو شامل کرنے دیں, وہ کافی دیر سے آپ دونوں کی بات سن رہی ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے. میری ریکویسٹ سن لیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنائے, دونوں واقعات کی تحقیقات کر لیں, 9 مئی کی بھی کر لیں کہ کیا اس میں عمران خان اور تحریک انصاف ایز اے پارٹی ملوث تھے یا نہیں تھے, اور 26 نومبر کی کر لیں. اس کا الزام آپ پہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کروایا ہے. چلیں دودھ پانی کا پانی ہو جائے, جہاں جس کی غلطی ہے وہ تسلیم. ٹھیک سر, اب مجھے آگے بڑھنے دیں. شیلا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, بڑے اطمینان سے آپ دونوں کی بات سن رہی تھیں. ویمن شوڈ نیور بی دا لاسٹ ٹو اسپیک. شیلا صاحبہ فرسٹلی دیکھیں منیز, 16 دسمبر جو ہے وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے ایک بلیک ڈے ہے, اور ایک پہ تو ہم بہت کچھ صبر کر چکے, اس کے الزام ہم بہت سارے غلط جگہوں پہ تھوپ چکے, اور پھر وہ چہرہ کلیئر بھی ہو گیا کہ کیا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 16 دسمبر ہوا 10 سال پہلے,
یہ بہت ہی بھیانک اس سینس میں تھا کہ دنیا میں اب تو خیر بہت عام ہو گیا، اب جب ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں یا اپنے ہی ملک میں پارا چنار میں ہم نے دہشت گردی دیکھی جس طرح کی، کہ اب یہ تصور ختم ہو چکا ہے، دہشت گردوں کے پاس یہ تصور نہیں ہے عورت بچے بوڑھے، اور وہ بلا دریغ مارتے ہیں، صرف اپنی جو ہے ان کو ایک ٹیررزم پھیلانا ہے. تو یہ ہوا. اب واقعی یہ حکومت کا فرض تھا اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ صوبے کو اختیارات ہیں کہ وہ پورا اپنا کام کرے، اور جہاں پہ اس کو ضرورت ہے وہ فیڈرل سے جو ہے وہ مدد لے، اور لی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ کراچی میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی، بہت زیادہ دہشت گردی تھی، کیونکہ وہاں سے ریونیو جنریٹ کر کے وہاں پہنچایا بھی جا رہا تھا. لیکن ہم نے رینجرز کو جب بلایا ہے تو انہوں نے کپتان قیم علی شاہ صاحب کو کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا گیا. لیکن وہاں پہ اس طرح نہیں ہوا. نہ صرف احسان اللہ احسان چھوٹا، ایک رکنی بڑی مشکل سے کمیشن بنا. کتنے بچے شہید ہوئے تھے، کتنے بچے شہید ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد بنو جیل بھی ٹوٹی، اور اس میں بھی اپنے ناپسندیدہ عناصر کو قتل کر کے، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، ان کو بھاگے. مطلب ان کا ایکسس جیل میں اس سائڈ بھی تھا جہاں خواتین تھیں. تو پھر ہم ایک سوچ بہرحال ضرور دیکھتے ہیں کہ ایک سوچ یہ تھی کہ شروع سے ہی یہ کہا جاتا تھا کہ طالبان ہمارے بچھڑے بھائی ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے. پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کو دفاتر دینے چاہیے. پھر انہوں نے اپنا ترجمان بھی مقرر کیا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب بھی جو ہے ابھی 2 دن پہلے بھی انکشاف ہوا ہے، ایک جرنلسٹ نے ہی کیا، کہ 102 طالبان شاید جو ہیں وہ ریلیز کرا کے پارٹی میں ایکٹیویٹ کیے گئے. پھر 9 مئی کو بھی جو ہے کچھ طالبان پکڑے، کچھ افغان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور ابھی بھی افغان تھے. تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان گڈ اور بیڈ کی اس میں سے نکل آیا ہے. نکل آیا؟ ہاں سمجھتی ہوں میں. کچھ دنوں کے لیے میں خوش ہو جاتی ہوں کہ ہم جو ہیں وہ اس سے نکل آئے ہیں. لیکن اس وقت جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ آج بھی وہیں ہو رہا ہے جہاں پہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے انتظار کر رہی ہے. اور اس وقت بھی جو ہے دیکھیں، مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم سوائے اس کے کہ کرم کی روڈ بند ہے، اور وہاں پہ ادویات نہیں پہنچ رہی، اور وہاں پہ صرف بچے یہ ایک لائن کی رپورٹ معلوم ہے. جو وہاں پہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں نا، اگر یہ اس دن وہاں پہ توجہ کرتے تو 26 نومبر نہ ہوتا، کیونکہ وہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس کی رپورٹ ہم تک پوری نہیں آئی ہے. یہ وہاں جاتے، وہاں پہ لوگوں کے گھر میں جاتے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعزیت کرتے. اور یہ جو صرف ایک ہی بندہ ملا ہے ابھی تک 26 نومبر کا، جس کے گھر جا کے شبیبی صاحبہ نے 1 کروڑ روپے دیے. اگر یہ پیسے اور یہ سارے انتظامات، یہ پوری قوت وہاں لگتی تو پھر آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ دونوں جگہ کے جو شہید ہیں. نہیں، فرقہ واریت ہو رہی ہے وہاں پہ. اور جب فرقہ واریت ہو تو یہ نہیں سوچا جاتا کون کر رہا ہے، آپ کو بھرپور دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ہوا. اچھا، آپ نے بہت ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. میرا خیال ہے کافی اہم باتیں آپ نے کی ہیں، خاص طور پہ آپ نے پریفر کیا ایک وزیر اعظم کو جھوٹے مقدمے میں گھر بھیجنے پہ. آپ نے الجھائے رکھا پیناما پہ، کمیشن بنا کے اس کو سزا دی اقامہ پہ، اور اب وہ سب غلط ثابت ہو گیا. اور وہ جو خون خاک نشینہ تھا وہ گر کے خاک ہوا. وہاں پہ کوئی کمیشن نہیں آئی. مگر از اٹ ٹو لیٹ؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ 3 یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سیاستدان، اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. از اٹ ٹو لیٹ فار دا پیپل آف APS؟ اور اب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کا حل، لوگ واقعی میں ڈپریس ہیں. آج اگر پاکستان میں کسی سے پوچھا جائے کہ آپ خوش ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی امید ہے اپنے سیاستدانوں سے، تو وہ اپنا سر ہلا دیتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کورم پورا نہیں تھا، نہ سینٹ کے اندر، نہ قومی اسمبلی میں، اور جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. کیا کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پوچھیں گے اپنے سیاستدانوں سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. طارق صاحب، اب بات یہ ہے کہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومتی جماعت آپ ہیں، اور
انہوں نے بھی کہہ دیا بریک سے پہلے عامر مغل صاحب نے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ 9 مئی کے اوپر بنا دیں، آپ 26 نومبر کے اوپر بنا دیں، اور آپ معاملات اب آگے حل کی طرف لے کے جائیں. بات چیت تو ایونچولی آپ نے کرنی ہے نا، چاہے آپ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس طرح شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہے، یا کوئی کنسنسس آپ ڈیولپ کریں کہ یہ گڈ ہے یا بیڈ ہیں طالبان. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جی، اور یہ بہت پروگراموں پہ اس پہ بات ہو چکی ہے. جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا، 9 مئی پہ بھی بن جائے گا، 26 نومبر پہ بھی بن جائے گا. اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ اس سے آگے جا چکے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، بیٹھ کے کوئی بات کریں، مسائل کا کوئی حل نکالیں، جو کہ ایک اچھی اور پازیٹیو اپروچ ہے. لیکن میں اس پہ جانے سے پہلے، کیونکہ آج بڑا ایک حساس دن ہے، اور اس میں 16 دسمبر کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جب 1947 میں بنا تو اس رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، اور ہر حوالے سے اس حالت میں نہیں تھا جس حالت میں آج ہے. بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا، بالکل تھا. تو 16 دسمبر کے حوالے سے اس دن کو بھی یاد رکھا جائے کہ ہم نے اپنا ملک کیوں دو لخت، پاکستان کیوں دو لخت ہوا، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے ملک ہمارا ٹوٹا. طارق صاحب قطع کلامی معاف، مگر اس کی رپورٹ بھی شائع نہیں ہوئی، حمید الرحمان کمیشن رپورٹ. نہیں وہ آ گئی تھی میرا خیال ہے، نہیں بھارت حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی، آفیشلی تو نہیں ہوئی تھی نا جی، بہت آفیشلی تو ہم نے نہیں کی. آفیشلی میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے. منہ بند کرنے سے اور ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ملک جس پولیٹیکل پولرائزیشن کا شکار ہوا ہے، اور ملک میں جس طرح نفرت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے، اور ابھی شیلا رضا صاحبہ فرما رہی تھیں جو کرم ایجنسی میں جتنے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی گولیوں کا نشانہ بنے، وہ اے پی ایس کے بچوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں ملک دشمن دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایک دوسرے کو لوگ گولیاں مار رہے ہیں اور ہم انہیں کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور جن دنوں میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، میں آپ کے پروگرام میں کوئی ایک بھی آج سیاسی بات نہیں کروں گا، انفارچونیٹلی اس وقت اس صوبے کی جو چیف ایگزیکٹو اور گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی تھی، وہ مناظر بھی ذرا آپ اندازہ لگا لیں، پوری دنیا نے دیکھے ہیں کہ وہاں لاشیں گر رہی ہیں سینکڑوں کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے، اور جنہیں روکنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ سانحات جو ہوئے، یہ تو آج کی بات ہم نے کی. میں دوبارہ اس پہ جاؤں گا سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے کہ آج جو پولیٹیکل پولرائزیشن اور نفرت ہم نے پیدا کر لی ہے سیاست میں، جی کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سر اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے کہ چلیں جی ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، اور اناؤنس بھی کر دی کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے کمیٹی آ گئی. اب کیا پاکستان مسلم لیگ نون ان سے بات کرنا پسند کرے گی، یا آپ کوئی کمیٹی تشکیل کر رہے ہیں کہ جی ان سے بات کی جائے؟ دیکھیے صرف کمیٹیاں بنانے سے منیزہ بات بہت آگے کی کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے. ہم بالکل تیار ہیں کھلے دن اور کھلے ذہن کے ساتھ. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں مذاکرات، اور ہم آج سے نہیں، ہم تو پچھلے 10 ماہ سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں بھی ہم سب کو اعتراضات تھے، مینڈیٹ چوری کی باتیں ہوئیں، اسمبلی سے بائی کاٹ تک کی باتیں ہوئیں، لیکن مذاکرات کے دروازے ہم نے کھلے رکھے، پارلیمان کا حصہ بنے. اور اسی یعنی جو سیشن تھا 5 سالہ دور اسمبلی کا، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا. تو پولیٹیکل سچویشن جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، گول پوسٹ بدلتی رہتی ہے. اپوزیشن کی پارٹیز گورنمنٹ بن جاتی ہیں، گورنمنٹ پارٹیز اپوزیشن بن جاتی ہے. ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو وجود کو، نظریات کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. جتنی ہم سیاست میں نفرت پھیلائیں گے، جتنی ہم ذہنوں کو پولیوٹ کریں گے، اس سے سسٹم کو فائدہ نہیں ہونا. مگر آپ کو ابھی نہیں لگ رہا کہ انہوں نے آپ کو تسلیم کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے؟ نہیں، میں آج کی 8 فروری کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا. اچھا، میں پاکستان تحریک انصاف کے اوور آل ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب خاص طور پہ 2014 کے دھرنے کے بعد آنورڈز آپ دیکھیں کہ ایک نفرت کی سیاست، ایک یعنی اتنی کہ، اور پھر سوشل میڈیا پہ اپنی سیاسی مخالفین کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں خود عمران خان صاحب،
اچھا اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ میں پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں, میں ٹالرنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سپیس کم ہوتی جا رہی ہے. رائٹ, عامر مغل صاحب یہاں سے نکلتی جا رہی ہے. جی, جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ جی پولیٹیکل سپیس آپ نے بالکل کم کر دی ہے, اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کا آغاز خود عمران خان صاحب نے کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکراتی میز پہ آنا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ کس ماحول میں آئیں گے, اور کیا آپ کو کسی نے ہاتھ پکڑایا ہے کہ جی ہم آپ سے بات چیت کریں گے, معاملات حل کریں گے؟ کیونکہ مین پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے ہمیں گھسیٹتے ہیں, جب بات بالکل ایک کنکلوژن کی طرف جاتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں اب اس کنڈیشنز پہ بات ہی نہیں کرنی. جی دیکھیں منیزے, سب سے پہلے تو مذاکرات کے بارے میں جو ان کی طرف سے رسپانس ہے وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح دسمبر کی ٹھنڈی رات ہوتی ہے, آج کی ڈیٹ تک تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ رسپانس ہے. تحریک انصاف سے گورنمنٹ کا گلہ یہ تھا کہ یہ اسلام آباد کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, یہ پنڈی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف تھا 8 فروری کے بعد کہ چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ پنڈی والوں کی سرپرستی میں لوٹا گیا ہے, تو اس لیے ہم پنڈی والوں سے ہی بات کریں گے. اب آپ کا موقف کیا ہے؟ تحریک انصاف نے ان کا یہ اب ہم نے ان کا یہ گلہ بھی دور کر دیا ہے کہ چلے ہم اسلام آباد والوں سے بھی مذاکرات کر لیتے ہیں. لیکن کچھ باتیں کی محترم ڈاکٹر صاحب نے اور شہلا رضا صاحبہ نے کہ جو 2 بڑے سانحات ہوئے, کوئی شبہ نہیں اس میں بہت بڑے پاکستان کی تحریک کے سانحات ہیں. ایک جو 16 دسمبر کو 2014 کو ہوا APS کا, اور ایک ابھی جو کچھ دن پہلے ہوا کرم ایجنسی میں. جی 100 سے زائد بے گناہ معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا وہاں پہ. تو کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب اور شہلا رضا صاحبہ کہ عوام تحریک انصاف کے خلاف نہیں نعرہ لگاتی وہاں پہ, وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف. تو تحریک انصاف ان کو فیڈ کرتی ہے کہ جب آپ کا نقصان ہو تو آپ تحریک انصاف کے خلاف نعرہ نہ لگائیں. ابھی آپ نے مناظر نہیں دیکھے کہ کرم ایجنسی میں لوگوں نے کس کے خلاف نعرے لگائے ہیں. APS کے جو سانحہ ہوا وہ ان بچوں کے جو ورثاء ہیں وہ کس پہ الزام لگاتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا, اور آپ کو KPK کی صورتحال سمجھنا پڑے گی کہ پچھلے 20-30 سالوں میں یہاں دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز لڑی ہیں, امریکہ اور رشیا. اور یہ جو بارڈر ایریا ہے جہاں سے یہ ساری دہشت گردی آتی ہے, اور جو بارڈر ایریا ہماری سیکورٹی ایجنسیز کنٹرول کرتی ہے, تو اس سارے سینیریو کو دیکھنا پڑے گا. نہیں مگر اس کے لیے مجھے عامر صاحب مجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے, مگر پھر بھی آپ لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کے اس پہ بات تو کرنی ہوگی نا. تو اس پہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو معاملات مزید بگڑیں گے, اور بگڑ رہے ہیں, اور صحافیوں کے لیے بھی بگڑ رہے ہیں. اس پہ ہم نظر ڈالیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے ورکرز کی ہلاکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر FIA نے جو ہے اب تک 150 لوگوں کے FIR 150 لوگوں کے خلاف درج کر لی گئی ہے, اور ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ صحافی ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا ویلاگرز ہیں. تو ارشد انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی شائع کی ہے ارشد انصاری صاحب, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کیا تحفظات ہیں یہ جو FIR درج کیے گئے ہیں تمام صحافیوں کے اوپر؟ بڑا نمبر ہے 150. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلنٹ اٹیک ہے پریس فریڈم پہ, فریڈم آف ایکسپریشن پہ, اور اس کی جو تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ 150 ہے. اس میں ہمارے جو بتایا گیا ہمارے RUJ کے سیکرٹری جنرل آصف بشیر چوہدری صاحب بھی ہیں, اور ابھی امیت سنگھ کی جو FIR میں نے پڑھی ہے. یہ ہم دیکھیں PFU کسی طرح بھی فیک نیوز کو تو سپورٹ نہیں کرتی, اور ہم کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہے جو FIA کو اپنانا چاہیے, نہ کہ آپ سب کو بھیڑ بکریاں سمجھے اور 150 سے 200 لوگوں کے خلاف مقدمہ کر کے ان کو اریسٹ کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس میں جو مقدمے درج کیے گئے, میری DG FI احمد صاحب جہانگیر صاحب سے بات ہوئی تھی اور ان کا میسج جو میرے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو اس میسج کا بھی
دکھا سکتا ہوں. نہیں سر، وہ میسج رک جائیں چونکہ وہ ابھی وقت کی قلت ہے. طارق فضل چودھری صاحب چیف وپ ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کا موقف لیتے ہیں. پھر شیلا رضا صاحبہ بھی بیٹھی، عامر مغل صاحب بھی. طارق صاحب، یہ جو 150 جرنلسٹ کے اوپر آپ نے ایف آئی آر درج کی ہے، تو یہ تو رپورٹنگ کر رہے تھے. اب یہ باقی بین الاقوامی دنیا میں آپ نے ابھی ایس سی او کی، پھر بیلاروس کے صدر آئے. یو آر ویری کانشیس آف یور امیج ابراڈ. تو جب آپ اس طرح کے 150 ایف آئی آرز کریں گے صحافیوں کے اوپر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا امیج آپ کا جائے گا پاکستان کا؟ دیکھیے، میں اس تفصیل سے واقف نہیں ہوں کہ 150 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں. ہماری جو جرنلسٹ ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ہمارا پارلیمنٹ کو بھی یہ کور کرتے ہیں، اور ان کی یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں. پوری ان کی باڈی موجود ہے جو پارلیمان کی مکمل کارروائی کو کور کرتی ہے. میں پچھلے عرصے میں جب سے یہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے، میری وہاں پہ بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی اپنے بہت سارے جرنلسٹ ہیں، ان سے میں رابطے میں رہا ہوں، لیکن مجھے کسی نے اس طرح کا کسی واقعے کا رپورٹ نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا، تو پھر آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ میں اس پہ پتہ کروں گا. اور اگر میں نے تو بلکہ یہاں تک 3-4 پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں، بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں، کہ کچھ یہ رپورٹس آئیں میرے پاس کہ لوگ یہاں سے بے گناہ اسلام آباد سے گرفتار ہو رہے ہیں 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے یا اس ریفرنس سے. اور اس میں اسلام آباد سے اور پنجاب سے بھی لوگوں کی تعداد تھی، اور جو لوگ آئے ہوئے تھے کے پی سے، ان میں سے کچھ لوگ جو موقع پہ پکڑے گئے ان کی بھی تھی. یہ پروپیگنڈا کیا گیا جناب کہ یہ تو کارروائی کو پشتونوں کے خلاف ہو رہی ہے. میں نے پھر وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے کہ اسلام آباد اور پنجاب کے لوگ پکڑے گئے. ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کیا، میں نے وزیر داخلہ سے رابطہ کیا، اور ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی بنائی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی کہ جو کوئی ویڈیو کے اندر یا اس طرح کی کوئی فوٹیج جس میں کوئی براہ راست کسی کوئی فساد پھیلاتے ہوئے، انتشار پھیلاتے ہوئے اگر کوئی اس طرح بندہ نہ ہو، سب کو رہا کیا جائے. ہم اس پالیسی کے اوپر جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے سر، تو پھر ہم امید کرتے ہیں، سوری، اسلام آباد کے ہمارے دیگر نمائندے، منتخب نمائندے جو ہیں، جی قطع کلامی معاف. باقی یہ صحافیوں کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اس کی ڈیٹیل لوں گا، پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں دوں گا، وزیر اطلاعات کو میں اس پہ کروں گا، ان کے علم میں بھی دوں گا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے اوپر ہی یہ بات کر دی ہے، چونکہ ایک ایف آئی آر ہے اور اس کے اندر 150 صحافی نامزد ہیں. ارشد انصاری صاحب سے آپ کی آئی ہوپ کہ براہ راست بھی بات ہو جائے. شیلا رضا صاحبہ، کنکلوڈنگ ریمارکس یہ جو صحافیوں کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات